حسد یعنی جلنا کسی سے، کسی کی کامیابی کو دیکھ کے جل آئے، بغض دل میں نفرت، کینہ، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں۔ کینہ اسے کہتے ہیں، اب جیسے ہمیں کسی نے کوئی بات کیسی کہہ دی، اب غصہ رہنے لگے، اب جب اسے نقصان پہنچے گا تو ہمیں خوشی ہوگا، تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ کینہ۔ آدمی کہا کینہ راغت ہو مجھے، تو ایسی ہی کئی بیماریاں ہیں۔ بغض بھی ہے، یہ کینہ ہے۔ کسی کو کوئی کامیابی مل رہی ہے تو ہم جل رہے ہیں اس سے، یہ حسد ہو گیا۔ اب کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ہمارے دل میں خوشی ہو، صحیح رہا، اس نے ہمارے ساتھ میں بہت ویسا کیا تھا، تو آدمی اس کو کیا کہتے ہیں؟ کینہ۔ چغلی، کسی کی بات کسی کو سنی، ہم دولی چاچا ہم بات ہوئی اور ہم نے جا کے کنہوں سے کہہ دی تمہارے بارے میں دولی چاچا ایسے کہہ رہا ہے، اب ان سے لڑائی ہو آئے گے کہ ہم نے ایسے کہی، پوری بات تو اصل میں کہتا ہی نہیں ہے آدمی۔ غیبت اس کو کہتے ہیں جو کسی کے اندر کوئی کمی ہو وہ، اور ہم کہاں کہ عشرت بھیا میں دولی چاچا جا کمی ہے، اب وہ کمی اگر وہ سنیں گے تو انہیں بری لگائے گی، ہم ان کے سامنے اگر کہیں گے تو انہیں بری لگائے گی، اب ہم تم سے کہیں تو وہ ہوگی غیبت۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی میں کوئی کمی ہے اور ہم اگر کسی سے کہیں یہ غیبت ہے، بولے ہاں یہی تو غیبت ہے، بولے اگر وہ کمی وہاں نہ ہو ویسے ہم برائی کرائیں، وہ کمی اس میں نہیں ہے اور ہم ویسے ہی ہم کہیں دولی چاچا وہاں بابا کمی ہے۔ اور بڑی برائی ہے بہتان کہا تھا، جس سے یعنی جس میں جو کمی ہے نہیں، بہتان لگانا، کسی پہ الزام لگانا، تو دونوں بری ہیں۔ اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے وہ بھی اگر ہم بیان کر رہے ہیں کسی دوسرے آدمی کے سامنے، اگر وہ موجود ہوتا برا لگے گا، اس کا دل دکھے گا، تو یہ کیا ہو گئی؟ غیبت ہو گئی۔ اور وہ کمی ہے ہی نہ وہاں تو اگر بیان کر رہے ہیں تو وہ الزام ہو گیا، تو دونوں باتیں غلط ہیں۔ یہ تو اس نے بتایا باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگوں میں خالی نماز پڑھنا نہیں آ رہا، تو بہت سے نماز پڑھنے والے سب کام کر رہے ہیں، جھوٹوں بول رہے ہیں، دھوکوں دے رہے ہیں، میڑوں کاٹ لیتا کبھی کبھار، کنوں دھوکوں دے دیتا، بےایمانیوں کر لیتا۔ تو خالی نماز پڑھنا ایک الگ ہے اور باقاعدگی بتائی ہے، یعنی جس میں ابھی جو اس میں جو کمی آ رہی ہے نا، جو چیزیں ان باتوں سے وہ رک گیا ہے، غیبت نہ کر رہا ہے، کسی کی برائی نہ کر رہا ہے، چغل خوری نہ کر رہا ہے کسی کا، یعنی جب برائیاں سب رکا ہوا ہے تو سمجھ لو وہ باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور یہ کام بھی سب اس کے اندر موجود ہے، دھوکہ دھڑی وغیرہ، جھوٹ وغیرہ، غیبت وغیرہ، تو سمجھ لو باقی نماز قاعدہ کے ساتھ نہ پڑھ رہا، سنت کے ساتھ نہ پڑھ رہا، نماز میں اس کے کمی ہے۔ اگر صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہوتا تو یہ برائیاں وہاں میں ہوتی ہیں نا۔ ہم کہیں بھی دیتے ہیں کہ ایسا ہے یار، سب ایسے ہی دیکھے ہم نے، سب نماز پڑھنے والے ایسے ہی ہوتا، تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں مگر باقاعدگی کے ساتھ نہ پڑھ رہے ہیں، انہیں نماز روک ہی نہ پا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، برائیوں سے رک نہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو جھوٹا ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ روکتی ہے۔ اب وہ نہ روک رہی ہے، سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہے، نماز کی کمی نہ آیا، جو پڑھ رہا ہے اس میں کوئی کمی ہے، وہ صحیح طریقے سے نہ پڑھ رہا ہے یا اپنے دل جمعی سے نہ پڑھ رہا ہے یا دھیان کہیں رہ رہا ہے اس کا، تو اس میں کمی نہیں ہے۔ تو نماز پڑھنا ایک الگ ہے اور نماز کو قائم کرنا اور باقاعدگی کے ساتھ، قاعدہ کے ساتھ پڑھنا یہ الگ ہو۔ تو یہ باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگوں میں حسد، بغض و کینہ، چغل خوری، لالچ، گالی گلوچ جیسی ذہنی بیماریاں بہت حد تک بہتر ہو جاتی ہیں۔ یہ بیماریاں اگر ہوتی ہیں تو نیک آدھ کبھی سال 2 سال میں اگر ہوئے گی تو ہوئے گی، زیادہ نہ ہوں گی۔ گالی گلوچ کرنا، حسد کرنا، کسی سے لالچ کرنا، تو یہ سمجھ لو یہ سب چیز ہے، تو سمجھ لو نماز اس کی صحیح نہ چل رہی ہے۔ ہاں کبھی اگر ہوئے گا ہوا تو سمجھ لو ہاں روک تو رہو نیک آدھ۔